السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں ہم دفتری اردو کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پڑھیں گے۔ ہم دفتری اردو کے حوالے سے اپنے کئی لیکچر جو ہیں ان کی تکمیل کر چکے ہیں۔ ہمارا ایک موضوع تھا مراسلے کے فنی پہلو، جو میں آپ کو کلاس میں بھی پڑھا چکی تھی، لیکن کیونکہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے آپ تمام طلباء جو ہیں وہ گھر میں موجود ہیں اور کچھ چیزوں کو دہرانا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہاں میں ریویژن کے نقطۂ نظر سے، دہرانے کے نقطۂ نظر سے مراسلے کے فنی پہلو جو ہیں وہ پڑھانے جا رہی ہوں، یا اس پر آپ کو لیکچر دینے جا رہی ہوں۔ سرکاری مراسلہ جو ہے اس کے کچھ فنی پہلو ہوتے ہیں جس کے بغیر جو ہے اس مراسلے کی تکمیل جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سرکاری مراسلہ جو ہے یا دفتری مراسلے کی وہ قسم ہے جس کے ذریعے حکومت جو ہے مختلف اداروں تک، مختلف لوگوں تک جو ہے رسمی منظوریوں کی اطلاع جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ سرکاری مراسلہ جو ہے وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کے درمیان لکھے جاتے ہیں، یا صوبائی سے وفاقی حکومت کے درمیان لکھے جاتے ہیں، یا ماتحت اداروں کو لکھے جاتے ہیں۔ اب مراسلہ جو ہے وہ جب سرکاری مراسلہ تحریر کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ سرکاری مراسلہ عام طور پر مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ، دوسرا سرنامہ، 3 بھیجنے والے کا نام اور عہدہ، 4 جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا نام، عہدہ اور پتہ، 5 تاریخ و مقام اور حوالہ نمبر، 6 موضوع، 7 جو ہے وہ القاب ہے، 8 نفس مضمون، 9 اختتامیہ، 10 جو ہے دستخط کنندہ کا نام اور عہدہ، اور 11 ملفوظات۔ ٹھیک ہے، حکومت پاکستان کی ہدایت پر مراسلے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اور سرنامہ یا لیٹر ہیڈ آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج موجودہ دور میں جو خطوط ارسال کیے جاتے ہیں تو اس پہ لیٹر ہیڈ پر لکھے ہوتے ہیں۔ لیٹر ہیڈ کیا ہے کہ اس پر اس ادارے کا نام اور مکمل پتہ، فون نمبر اور تمام چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم لیٹر ہیڈ کہتے ہیں، وہ پہلے سے چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیٹر ہیڈ کو ہی آپ سرنامہ کہہ لیجئے۔ مثال کے طور پر حکومت پاکستان اور وزارت مواصلات کا کوئی لیٹر ہیڈ ہے تو اس پہ لکھا ہوگا حکومت پاکستان، وزارت مواصلات، شعبہ برقیات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لیٹر ہیڈ کے بعد جو ہے سب سے پہلے دائیں جانب جو ہے وہ خط کا حوالہ نمبر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ انگریزی میں ہم حوالہ نمبر کو ریفرنس نمبر کہتے ہیں۔ سرکاری خط و کتابت میں تمام خط جو ہیں وہ اس ریفرنس نمبر کے ساتھ جو ہے وہ ارسال کیے جاتے ہیں، اس کے بغیر ارسال نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ حوالہ نمبر لکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بالکل سامنے بائیں جانب جو ہے وہاں ہم جو ہے اس مقام کا نام لکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ خط بھیجا جا رہا ہے، اور تاریخ جو ہے اس کا اندراج کرتے ہیں۔ حوالہ نمبر کے بعد تاریخ اور مقام جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور تاریخ میں سب سے پہلے مہینہ اور آخر میں سال لکھا جاتا ہے۔ پہلے تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر مہینہ لکھا جاتا ہے، اور پھر سال لکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اسلام آباد 8 اپریل 2020۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بھیجنے والے کا نام حوالہ نمبر کے ذرا سا نیچے دائیں طرف منجانب لکھا جاتا ہے، اور اس کے نیچے ذرا سا فاصلہ چھوڑ کر پہلی سطر میں مراسلہ بھیجنے والے کا نام اور دوسری سطر میں اس کا عہدہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا جہاں میں نے حوالہ نمبر لکھا ہے، اور اگر بالفرض میں کسی کو خط بھیج رہی ہوں تو وہاں میں لکھوں گی منجانب ڈاکٹر تہمینہ عباس، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ کراچی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسی کے نیچے ہم جس کو خط بھیج رہے ہیں مکتوب الیہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ خط بھیجنے والے کے نام اور عہدے کے بعد جو ہے وہ جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا نام اور عہدہ لکھا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں اس شخص کے نام کا علم تو نہیں ہوتا لیکن عہدے کا علم ہوتا ہے، تو یہاں ہم صرف بخدمت لکھتے ہیں، یا بخدمت نہیں بھی لکھتے، ہم صرف اس عہدے کا نام لکھ دیتے ہیں۔ مثلا بخدمت ناظم تعلیم اور وزارت تعلیم اسلام آباد کر کے ہم سمجھ لیجئے کہ
ان کا نام لکھ دیں گے. نام نہیں بھی ہے تو ہم ان کے عہدے کا نام لکھ دیں گے تو ہماری بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یعنی جس کے نام بھیجا جا رہا ہے اس کا صرف نام لکھا جاتا ہے, اگر پتہ بھی نہیں لکھا جاتا, ضروری نہیں ہوتا, لیکن اگر لکھ دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. سرکاری مراسلوں میں جو ہے وہ مراسلے کا موضوع, جسے ہم انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں, وہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مراسلے کا موضوع مکتوب علیہ کے نام اور پتے کے بعد آتا ہے. موضوع کی عبارت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے فوراً پڑھ کے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ خط کس نوعیت کا ہے, یعنی موضوع سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کس لیے لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہم آداب لکھتے ہیں. آداب سے مراد یہ ہے کہ مخاطب کرنے کے لیے جو القاب یا آداب استعمال کیے جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں. مثلا جناب عالی, جناب محترم, جناب عالیہ, اس طرح سے کر کے ہم مختلف آداب کا استعمال کرتے ہیں اس عہدے کے حساب سے. اچھا, نفس مضمون, آپ یعنی آداب کے بعد ہمارا سرکاری مراسلی کا اگلا پہلو جو ہے وہ نفس مضمون ہے. اور نفس مضمون کا آغاز جو ہے وہ مکتوب علیہ کے حوالے نمبر سے کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس قسم کے جملے آتے ہیں. حسب ہدایت گزارش ہے, حسب ہدایت ارسال خدمت ہے, حسب ہما ارسال رسید ارسال ہے, عرض خدمت ہے. یعنی اس طرح سے جو بات آپ کو کہنی ہے آپ پچھلے خط کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. نفس مضمون کے بعد جو ہے ہم مراسلے کو پیراگراف کی شکل میں لکھتے ہیں, اور مراسلے کا ہر پیراگراف جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اختتامیہ جو ہے, اس مراسلے کے فنی پہلوؤں میں اختتامیہ کا شمار بھی ہوتا ہے کہ مراسلہ جہاں پر ختم ہوتا ہے کچھ فاصلہ چھوڑ کر اس کے نیچے بائیں طرف اختتامیہ لکھا جاتا ہے. سرکاری مراسلات میں عموماً آپ کا خادم, آپ کا مخلص وغیرہ لکھا جاتا ہے, لیکن موجودہ دور میں اب صرف نام لکھ دینا اور نام کے اوپر دستخط کر دینا ہی کافی تصور کیے جانے لگے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی اس کے بعد ملفوظات کے نام سے, یعنی ملفوظات سے مراد یہ منسلکہ کاغذات یا دستاویزات, یعنی اس خط کے ساتھ جو ہم مختلف کاغذات یا دستاویزات بھیج رہے ہیں اس کو ہم اردو میں ملفوظات کہتے ہوئے اور اس کے بارے میں تفصیل دے دیتے ہیں کہ اس خط کے ساتھ فلاں فلاں کاغذ جو ہے وہ بھی بھیجا گیا ہے. تو یہ تمام یعنی مراسلے کے فنی پہلو جو ہیں ان کے حوالے سے میں نے ڈسکرپشن باکس میں پوری تفصیل دے دی ہے تحریری, اور آپ اس کو پڑھ کے وہاں ایک نمونہ بھی موجود ہے تو اس تحریر سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ ایک دفتری مراسلہ جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے اور اس کے فنی پہلو کیا کیا ہیں اور کن چیزوں کے بغیر یہ مراسلہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تحریری شکل پوری ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے. انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے ہم دفتری اصطلاحات کے حوالے سے جو ہے وہ ہوگا, اور یعنی موجودہ دور میں جو دفتری اصطلاحات رائج ہیں اور ان کا اردو ترجمہ جو ہے جو یعنی ہو چکا ہے اس کا استعمال ہم دفتری اردو میں کس طرح کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. امید ہے کہ اس لیکچر سے آپ لوگ ضرور مستفید ہوں گے. شکریہ.